چیز ہے جو انسان کے پاؤں منجمد کر دیتا ہے۔ اس دن بازار سے واپسی پر جب اس کالی گاڑی والے نے میرا راستہ روکا اور مجھ سے کہا کہ میری قیمت ادا کی جا چکی ہے، تو مجھے لگا جیسے موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ آدمی کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ درندہ تھا جس کے ساتھ میری پھپھو نے میری زندگی کا سودا کیا تھا۔ میں نے ہمت اکٹھی کی اور وہاں سے گلیوں کی طرف بھاگی۔ وہ کالی گاڑی دھیرے دھیرے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تڑپا رہا ہو۔ میں کانپتی کانپتی بی جی کے گھر پہنچی اور جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ بی جی صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میرا پسینے سے شرابور چہرہ اور کانپتے ہاتھ دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بی جی وہ لوگ آ گئے، وہ مجھے لے جائیں گے۔ ابھی میں بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ میں ڈر کے مارے کونے میں چھپ گئی، لیکن بی جی کا روپ بھی بدل گیا۔ وہ بزرگ عورت جو ابھی تک نرم دل نظر آتی تھی، اچانک ایک شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے باورچی خانے سے ایک بڑا چھرا اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے چیخ کر کہا، بی جی نہیں، وہ خطرناک لوگ ہیں، لیکن بی جی نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اس آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئیں جو کالی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، بڑھیا، راستہ چھوڑ، یہ لڑکی میری امانت ہے۔ بی جی نے گرج کر کہا، خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ یتیم لڑکی اب میری بیٹی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں تو اس کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اور اپنی پولیس کو بلا لو، یا جس نے تجھے بھیجا ہے اسے کہو کہ بی جی کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ تو جا سکتا ہے، لیکن میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا واپس سلامت نہیں جاتا۔ بیٹے کا غصہ اور ان کی ہمت دیکھ کر وہ آدمی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ ایک ضعیف عورت یوں اس کا مقابلہ کرے گی۔ محلے کے چند لوگ بھی شور سن کر جمع ہونے لگے تو وہ آدمی بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن بی جی کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا۔ اس رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا، فائزہ، وہ آدمی تمہیں نہیں جانتا تھا، اسے تمہارے بارے میں تمہاری پھوپھو نے نہیں بلکہ کسی اور نے بتایا ہے، کوئی ایسا جو تمہارے بہت قریب ہے اور سکر میں بیٹھ کر تمہاری بربادی کا انتظار کر رہا ہے۔ میں دنگ رہ گئی۔ پھوپھو کے علاوہ وہ کون تھا جو میری جان کے پیچھے تھا؟ کیا میرا باپ واپس آ گیا تھا، یا میری ماں کا کوئی ایسا راز تھا جو مجھ سے چھپایا گیا؟ دوستوں، میری زندگی ایک ایسی کتی بنتی جا رہی تھی جسے سلجھانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھپا ہوا دشمن کون ہے، اور بی جی اس دشمن کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی تھی؟ کیا بی جی کا بھی اس دشمن سے کوئی پرانا رشتہ تھا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اگر آپ کو بی جی کی بہادری پسند آئی تو کامنٹ میں بہادر بی جی ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ٹھیک اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔